یہ ہے ایران، جس پر امریکہ اور یونائٹڈ نیشن نے 5000 سینکشن لگائی ہوئی ہیں۔ یہ پابندیاں لیبیا، کیوبا اور نارتھ کوریا پر اکٹھی پابندیوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اب ان پابندیوں میں کسی قسم کی بھی ٹریڈ، ٹرانزیکشن اور ٹریولنگ تک بین ہے۔ اس لیے ایران کی آئل، سٹیل، مائننگ، بینکس، انشورنس کمپنیز، کنسٹرکشن کمپنیز، شپس اور ایروپلین سب پر بین لگا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ایران کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ایرانین کارپیٹ پر بھی پابندی ہے۔ اگر ایران صرف آئل اینڈ گیس، سٹیل اور ایرانین کارپیٹ ہی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے تو اگلے چند سالوں میں ایران دنیا کا ریچسٹ کنٹری ہوگا۔ ایران کے اندر نیچرل ریسورسز کے بھنڈار ہیں۔ قطر سے بھی کئی گنا زیادہ نیچرل گیس ایران کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ان پابندیوں نے ایران کی اکانومی تہس نہس کر دی ہے۔ اتنا خوبصورت اور امیر ملک آج آبڑ کھابڑ بن چکا ہے۔ آج ایران کے اندر پورٹی ریٹ 30% تک پہنچ چکا ہے اور اگلے 2 سالوں میں ایران کے اندر غریبی اور بے روزگاری کئی گنا بڑھ جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود ایران نے چند دن پہلے 16 جنوری 2024 کو پاکستان جیسی نیوکلر پاور پر بھی اٹیک کر دیا۔ اسی ایران نے 8 سال تک عراق کے ساتھ جنگ لڑی اور پچھلے 40 سال سے امریکہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ ایران یمنی ہوتیوں، حماس اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جہاں کہیں موقع ملے چن چن کر مارتا ہے، جبکہ امریکہ آئے دن ایران پر پابندیاں لگاتا جا رہا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب سمیت زیادہ تر ویسٹرن اور عرب کنٹریز ایران کے دشمن ہیں۔ آئے روز ایران کے اندر پروٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں امریکن فلیگ جلائے جاتے ہیں، لیکن آج جو امریکہ ایران پر اتنی سینکشن لگا رہا ہے، ایک وقت تھا یہی امریکہ ایران سے آئل نکال کر بیچتا تھا، پھر اسی آئل سے آنے والے پروفٹ کا ایک حصہ ایران کو دیتا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا جو امریکہ اور اس کے الائز ایران کو ایک آنکھ اچھے نہیں لگتے، اور آج یہی ایران امریکہ جیسی سپر پاور کے لیے بھی گلی کی ہڈی بن چکا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں ایران کی ہسٹری اور امریکہ ایران کانفلکٹ کی ایکچوئل سٹوری۔ ایران، جسے 19 سینچری میں پرشیا کہا جاتا تھا، اسے قجار ڈائنیسٹی رول کرتی تھی۔ 1789 میں آغا محمد شاہ قجار سے لے کر 1925 احمد شاہ قجار تک اسی خاندان کے شاہ ایک کے بعد ایک پرشیا یعنی ایران پر حکومت کرتے رہے۔ اب عام کنگ اور کنگڈمز کی طرح ایران کو بھی ایکچولی یہی ایرانین شاہ رول کرتے تھے۔ ایران کی ملٹری، فائنینس اور پولیٹیکل ڈیسیجن انہی شاہوں کے ہاتھوں میں تھی، لیکن یہاں ایرانی شاہوں کے لیے ایک چھوٹی سی دقت تھی۔ دراصل ایران ایک شیعہ مسلم میجورٹی والا دیش ہے۔ لوگوں کا اپنے ریلیجیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے ریلیجیس سکالر یعنی اسلامک درس دینے والے علماء کا بھی ایران کے اندر اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ ہائی رینکڈ اسلامک سکالر جنہیں ایران کے اندر آیت اللہ کہا جاتا ہے، انہی میں سے ایک آیت اللہ خمینی ایران کے اندر ریولوشن لے کر آئے تھے۔ اب ان علماء کے ساتھ پبلک کا سپورٹ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس پولیٹیکل پاور بھی تھی۔ خیر، اس وقت ایران کے بارڈرز اس وقت کی 2 سپر پاور برٹش انڈیا اور سوویت یونین کے ساتھ لگتے تھے۔ ایران کی اچھی جیو پولیٹیکل لوکیشن اور نیچرل ریسورسز کی وجہ سے سوویت اور برٹشر دونوں ہی ایران کو ہتھیانا چاہتے تھے۔ اس لیے 1804 میں جب ایران کے کنگ فہد علی شاہ قجار تھے تو سوویت یونین نے ایران پر اٹیک کر دیا۔ سوویت ایران کو ہرا کر اس سے ایک زبردستی ٹریٹی سائن کروا لیتی ہے، جس میں ملٹری رائٹس کے ساتھ سوویت یونین کے ٹریڈرز کو ایران کی ریسورسز پر ٹریڈ کرنے کی رائٹس بھی سوویت لے لیتی ہے۔ پھر آتا ہے 1856 اور ناصر الدین شاہ قجار جو فہد علی شاہ قجار کے پوتے تھے، انہوں نے برطین پر حملہ کر دیا۔ اب یہ جنگ بھی ایران ہار جاتا ہے اور برٹشر ایران کے ساؤتھ پارٹ پر قبضہ کر کے یہ بھی ایران سے ایک ٹریٹی سائن کروا لیتے ہیں۔ اب سوویت کی ٹریٹی آف گلستان اور برطین کی ٹریٹی آف پیرس سے ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایران کے نارتھ پر سوویت جبکہ ساؤتھ پر برٹشر ٹریڈرز کی ٹریڈ کی وجہ سے ایران کے لوکل بازاریوں کے ہاتھوں سے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایران کی ٹوٹل ٹیکسٹائل انڈسٹری برٹشر ٹریڈرز کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایرانی شاہ ناصر الدین ایک بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں، یہ ایران کی ٹبیکو انڈسٹری کو بھی برٹشر کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ ناصر الدین کی اس ڈیسیجن سے پہلی بار ایران کے اندر کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹباکو انڈسٹری ہی واحد انڈسٹری تھی جس سے ایران کی چھوٹے سے لے کر بڑے ٹریڈر تک کا گھر چلتا تھا۔ اس لیے ایران کے اندر پروٹیسٹ ہونے لگ پڑے۔ یہ پروٹیسٹ اتنے بڑھ گئے کہ ایران کے علماء کو بیچ میں آنا پڑا۔ جب ایرانی علماء نے ایرانی شاہ پر پریشر ڈالا تو ناصر الدین نے یہ ٹریٹی کینسل کر دی۔ اسی وجہ سے ایران کے جو علماء تھے ان کا قد ایران
کے اندر اور بھی کئی گنا بڑا ہو گیا۔ اس واقعے کے کچھ سال بعد ایرانی شاہ ناصر الدین کو قتل کر دیا جاتا ہے اور 1896 کو ایران کی گدی ان کے بیٹے مظفر الدین شاہ قجار کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب اس وقت پوری دنیا آئل کی تلاش میں لگی ہوئی تھی اور اس وقت کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے اندر بھی آئل ڈسکور ہونے کے بڑے بھاری چانسز تھے۔ اس لیے ایرانی شاہ مظفر اور برٹشر بزنس مین ولیم نوکس ڈی آرکی مل کر ایک اینگلو پرشیم آئل نام کی کمپنی بناتے ہیں۔ شاہ مظفر اور ولیم کے درمیان ایگریمنٹ کچھ یوں ہوا تھا کہ ولیم سارا پیسہ خرچ کر کے ایران کے اندر سے آئل کی کھوج لگائے گا، پھر آئل نکال کر عالمی منڈی کے اندر بیچے گا اور اس کے آنے والے پروفٹ کا 16% حصہ ایران کو دے گا۔ ایرانی زمین استعمال کرنے کی وجہ سے سالانہ بھی یہ کمپنی ایران کو ایک خاص اماؤنٹ دے گی۔ ولیم ڈی آرکی نے آئل کی تلاش کے لیے کئی جگہوں پر ڈرلنگ کی لیکن اسے ایران کے اندر کہیں بھی آئل نہیں ملا۔ ایک وقت آیا کہ ولیم کے پاس سارے پیسے ختم ہو گئے۔ ولیم ایک برٹشر بزنس مین تھا، اس لیے برٹش گورنمنٹ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمپنی کے زیادہ تر شیئرز خرید کر برٹش گورنمنٹ نے خود آئل کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر 1906 میں ایرانین علماء جو تھے انہوں نے ایک شورا بنائی جسے مجلس کا نام دیا گیا۔ یہ مجلس راج شاہی کے پیرالل ایک اور نظام لے کر آئی جس میں پارلیمنٹ اور ووٹنگ یعنی دوسرے الفاظ میں ڈیموکریسی لے کر آئی۔ اس لیے اب ایرانین علماء کے پاس بھی پولیٹیکل پاور آ گئی تھی۔ علماء اور ایرانی شاہ مظفر شاہ مل کر ایران کی گورنمنٹ چلا رہے تھے لیکن اس کے اگلے سال ہی 1907 میں مظفر شاہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایرانی تخت ان کے بیٹے محمد علی شاہ قجار کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے 1908 اور برٹین ایران کے اندر سے آئل ڈسکور کر لیتا ہے۔ یہ آئل نکالتے پھر مارکیٹ میں بیچ کر پروفٹ کا 16% حصہ ایران کو دینے لگے۔ ولیم ڈی آرکی کے ایگریمنٹ کے مطابق ہی سب کچھ چلنے لگا لیکن یہاں پر ایک اور دقت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایرانین لوگ اس بات سے چڑ جاتے ہیں کہ آئل ہمارا، زمین ہماری، لیکن پروفٹ برٹشر لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے ایران کے اندر پھر سے پروٹیسٹ ہوتے ہیں۔ محمد علی شاہ قجار جو پہلے سے ایرانی مجلس کے خلاف تھے، انہوں نے مجلس کو ڈیزولو کر کے برٹین اور آرمی کی مدد سے مجلس کے بڑے بڑے لیڈر کو مروا دیا لیکن اس عمل سے حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پروٹیسٹ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ایک سال بعد 1809 میں محمد علی شاہ قجار کو ایران چھوڑ کر سوویت یونین بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد پھر سے ایران پر مجلس کا کنٹرول آ جاتا ہے۔ ایرانی لا کے مطابق مجلس یعنی پارلیمنٹ کے ساتھ ایک کنگ کا ہونا بھی لازم تھا، اس لیے مجلس نے محمد علی شاہ کے 12 سالہ بیٹے احمد شاہ قجار کو ایرانی تخت پر بٹھا دیا۔ اب ایکچولی تو گورنمنٹ مجلس ہی چلا رہی تھی، شاہ صرف نام کا ہی تھا۔ اسی بیچ 28 مئی 1914 کو فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے سوویت یونین کے تو اندر ہی اتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ 1917 میں ایران کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن برٹین جو ایران کے آئل کا 84% لے رہا تھا وہ جانے کا نام تک نہیں لیتا۔ برٹشر ایران کو پیسہ اور آرمی سپورٹ دے کر مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن اب ایران پر مجلس کی گورنمنٹ تھی، اس لیے مجلس انٹرنیشنل پریشر ڈال کر 1921 کو برٹین کو بھی ایران کے اندر سے باہر نکال دیتی ہے۔ برٹین ایران سے باہر تو جا چکا تھا لیکن اسے ایران کا آئل چھوڑنا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے برٹش ایران آرمی کی ایک بریگیڈ کے کمانڈر رضا خان پہلوی کے ساتھ مل کر 15 دسمبر 1925 کو ایران کے اندر تختہ الٹ دیتے ہیں۔ احمد شاہ قجار کو ملک بدر کر دیا گیا اور اسی کے ساتھ قجار ڈائنسٹی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے اور پہلوی ڈائنسٹی ایران پر رول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب رضا خان نے ایرانی مجلس کو ختم نہیں کیا بلکہ مجلس کے ممبرز کو پیسہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور جو نہیں مانے انہیں مروا کر خود ہی مجلس کے ہیڈ بھی بن گئے۔ رضا خان کی شاف ایران بنتے ہی برٹشر پھر سے واپس آ جاتے ہیں اور آئل نکالنا بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب برٹش نے ایران کا پروفٹ 16 سے بڑھا کر 20% تک کر دیا تھا۔ رضا خان نے ایران کو ماڈرنزم اور لبرلزم کے ذریعے مکمل طور پر چینج کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کا ایران ہے جہاں عورتوں کو سپورٹس میں حصہ لینے، کیفز اور بارز میں جانے کی اجازت تھی۔ رضا خان کے دور میں ایرانی لوگ ٹوٹلی ویسٹرن سٹائل اڈاپٹ کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایران کی انفراسٹرکچر پر بھی کافی کام کیا لیکن برٹشر جو آئل نکال کر ایران کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے یہ لاوا ابھی بھی ایرانی لوگوں کے اندر موجود تھا۔ اب اسی دوران 1 ستمبر 1939 کو سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں سوویت اور برٹین مل کر جرمنی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ امریکہ سوویت اور برٹین کی ویپن اور فوڈ سپلائی کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ جنگ کے شروعاتی دنوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ جرمنی یہ جنگ جیت جائے گا، اس لیے ایرانی شاہ رضا خان جرمنی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو سوویت اور
برطین رضا خان کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں رکے تو سوویت اور برطین ایران پر حملہ کر دیتے ہیں، جس سے ایران کا بہت بھاری نقصان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رضا خان پہلوی کو ایران کے تخت سے ہٹا کر ان کے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی کو شاہ آف ایران بنا دیا گیا۔ اب ایران پر سینکشن لگانے والا امریکہ یہاں پر اپنی انٹری مارتا ہے۔ امریکہ سوویت اور برطین کو تو جنگ میں سپورٹ کر ہی رہا تھا، ساتھ ہی امریکہ نے ایران کی مدد کرنا بھی شروع کر دی۔ یہ ایران کو فوڈ اور سپلائی جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی دیتا تھا، ساتھ ہی امریکہ ایران کو $500 ملین کا فنڈ بھی دینے لگا۔ خیر جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن سوائے امریکہ کے سبھی کنٹریز کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت امریکہ دنیا کے اندر سپر پاور بن کر سامنے آتا ہے۔ دراصل امریکہ کی نظر بھی ایران کی آئل پر ہی تھی۔ برٹش جو اب امریکن پپٹ بن چکا تھا، امریکہ ایرانی آئل نکالنے اور بیچنے کی رائٹس بھی برٹش سے لے لیتا ہے۔ اب آئل سے آنے والے پیسے کو امریکہ ایران اور برطین کے درمیان ڈیوائیڈ کرتا اور باقی بچا پروفٹ اپنے پاس رکھ لیتا۔ ایرانی لوگ اپنے آئل کو ایسا لٹتے ہوئے دیکھ کر بڑے بے چین تھے، اس لیے 1951 میں محمد مصدق نام کے ایک آدمی کھڑے ہو کر امریکہ کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبھی ایرانین لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ محمد مصدق ان پروٹیسٹ سے اینگلو پرشین آئل کمپنی، جسے اب برٹش پیٹرولیم کہا جاتا تھا، اسے نیشنلائز کروا دیتے ہیں، جس کا مطلب اب ایران ہی آئل نکالے گا اور خود ہی عالمی مارکیٹ کے اندر بیچے گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد مصدق ایران کے پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں۔ رضا شاہ ایران کے کنگ تو تھے، لیکن پرائم منسٹر کے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی تھی۔ ادھر امریکہ کو آئل ہاتھ سے جانے کا بہت زیادہ غصہ تھا، اس لیے یہ ایران کا فنڈ بند کر کے ایران پر بڑی بڑی پابندیاں لگا دیتا ہے، جس میں امریکہ ایران کے آئل بیچنے کو بھی بین کر دیتا ہے۔ ایران کے حالات کافی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن محمد مصدق ڈٹے رہے۔ اسی دوران امریکہ اپنی ایجنسی CIA اور برٹش ایجنسی MI6 کو ایران کے اندر بھیجتا ہے۔ ان کا مشن تھا کہ محمد مصدق کو کسی بھی طرح پرائم منسٹر کی کرسی سے ہٹانا۔ یہ ایجنسیز اگلے صرف 2 سالوں میں 1953 کو محمد مصدق کو پرائم منسٹر کی پوزیشن سے ہٹا کر گھر کے اندر بند کر دیتی ہیں اور رضا شاہ کو پھر سے پاور دے دی جاتی ہے۔ پاور ملنے کے بعد رضا شاہ سب سے پہلے آئل کی نیشنلائزیشن ختم کر کے پرانے ایگریمنٹ کے مطابق برٹش اور امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ امریکہ پھر سے آئل نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلوی خاندان کی شاہوں نے اپنے دور میں ایران کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، ایران کی اکانومی کو ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تو بنا دیا۔ اس سمے ایران کی اکانومی 4th ریچسٹ اکانومی بن گئی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ان ایرانی شاہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کر دی، جیسے ٹیکسز بڑھانا، لوگوں پر لبرلزم امپوز کرنا اور مجلس کے بڑے بڑے لیڈرز کو مروا دینا۔ انہی سب ریزنز کی وجہ سے ایران کے اندر کئی بار پروٹیسٹ ہوئے تھے۔ اب کچھ سال بعد ایک بار پھر سے ایران کے اندر اس سسٹم کے خلاف ایک آواز اٹھتی ہے، لیکن اس بار یہ آواز کسی عام مجلس کے ممبر یا عالم کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ آواز اٹھانے والے ہوتے ہیں آیت اللہ۔ یعنی جیسے کوئی عام انسان کسی سبجیکٹ میں PhD کر لے تو اسے ڈاکٹر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، ایسے ہی ایران کے اندر آیت اللہ ٹائٹل اسی کو دیا جاتا ہے جس نے اسلام کو ہر اینگل سے PhD کیا ہوا ہو۔ اب یہ آواز اٹھانے والے تھے آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ انہوں نے اس نظام کو چیلنج کیا اور اس کے خلاف سپیچز دینے لگ پڑے۔ ان کی آواز میں اتنا دم تھا کہ کئی ایرانی لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے پھر سے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے۔ یہ سب دیکھ کر ایرانی شاہ پہلے تو آیت اللہ خمینی کو جیل میں بند کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروٹیسٹ نہیں رکتے۔ اب امریکہ اور ایرانی شاہ ڈر گئے تھے اور تنگ آ کر آیت اللہ خمینی کو عراق کے اندر ملک بدر کر دیتے ہیں، لیکن آیت اللہ خمینی وہاں پر بھی اپنی سپیچز جاری رکھتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی سپیچز تو عراق کے اندر دیتے تھے، لیکن جب یہ کیسٹ سمگل ہو کر ایران کے اندر آتی تو ایرانی لوگ اور بھڑک اٹھتے۔ اب ان سپیچز سے نہ صرف ایران بلکہ عراق کی گورنمنٹ بھی ہل گئی تھی، کیونکہ عراق کے اندر زیادہ تر عوام شیعہ مسلم جبکہ عراق کی گورنمنٹ سنی مسلم تھی۔ صدام حسین کو اپنی گورنمنٹ کی فکر پڑ گئی، اس لیے صدام حسین نے 1978 کو انہیں عراق کے اندر سے بھی ملک بدر کر دیا اور آیت اللہ خمینی پیرس چلے گئے۔ آیت اللہ خمینی کی باتوں سے نہ صرف ایران، عراق یا امریکہ پریشان تھے، بلکہ ان کے ایک فکرے سے تو پوری دنیا کے حکمران خوف زدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کسی انسان کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسرے لوگوں پر حکومت کرے یا قانون بنائے، قانون صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بس انہیں فالو کروانے کے لیے ہر ملک میں ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ ادھر ایران کے اندر جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے انہیں رضا شاہ پہلوی کے کہنے پر ہر روز پولیس اور آرمی مارتی، مرنے والوں کے لیے لوگ اور پروٹیسٹ تیز کر دیتے۔ ایرانی شاہ جو میڈیا کو کنٹرول کرتے تھے، انہوں نے آیت اللہ خمینی کے بارے میں نیوز کے اندر جھوٹا پراپوگنڈا پھیلانا شروع کر دیا۔
دیا, جس کے بعد ایرانی لوگ اور بھڑک اٹھے, پروٹیسٹ اور زیادہ تیز ہو گئے, جس کے بعد پورے ملک کے اندر پہیا جام ہو گیا, پورا ایران سڑکوں پر نکل آیا تھا. یہ سب دیکھ کر امریکہ اور ایرانی شاہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ایرانی شاہ 16 جنوری 1979 کو ملک کو ایسے تیسے چھوڑ کر امریکہ بھاگ گیا. اس کے اگلے دن آیت اللہ خمینی واپس آتے ہیں. ایران کے اندر گورنمنٹ سسٹم کے لیے ووٹ ہوئے, جس میں ایرانی لوگ monarchy اور ڈیموکریسی دونوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ووٹنگ میں آیت اللہ خمینی ایران کے سپریم لیڈر بن جاتے ہیں, جن کے نیچے پارلیمنٹ یعنی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا نظام بنایا جاتا ہے. جو لبرلزم رضا خان نے اپوز کی تھی, اس کو ختم کر کے اسلامک رولز کو فالو کروایا جاتا ہے. اسی بیچ ایرانی لوگ ایران کی کیپٹل تہران کے اندر امریکن ایمبیسی میں موجود سبھی لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیتے ہیں اور امریکہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ رضا شاہ کو واپس کرے اور اسے پروٹیسٹ کے دوران ایرانی لوگوں کے قتل کی سزا دی جائے. 444 دن تک ایمبیسی کے 52 آفیسرز کو ایران کے اندر ہوسٹیج بنا کر رکھا گیا, جنہیں بعد میں الجیریا نے بیچ بچاؤ کر کے چھڑوایا تھا. اس سب کے بعد امریکہ نے ایران پر پابندیوں کے ڈھیر لگا دیے. ایران کے بعد ہم یہی نظام سعودی عرب اور باقی عرب کنٹریز میں بھی لے کر آئیں گے. اس لیے ایران, کویت اور سعودی عرب نے مل کر 8 سال تک ایران کے ساتھ جنگ لڑی, لیکن یہ ایران کو ہرا نہیں سکے. اسی کے بعد سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. اس کے بعد ایران نے نیوکلر پاور بننے کے لیے نیوکلر پروگرام بھی سٹارٹ کر دیا, جس کے بعد امریکہ اور یونائٹڈ نیشن نے کئی اور پابندیاں بھی ایران پر لگا دی. اب اس پورے ریجن میں نیوکلر پاور صرف اسرائیل ہے اور اسرائیل امریکہ کا الائز ہے. ایران امریکہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کا بھی دشمن ہے, اس لیے یہ سبھی کنٹریز کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلر پاور بنے. سینکشنز لگا کر یہ ہر وقت ایران کے لیے مشکلیں کھڑی کرتے رہتے ہیں. اب صرف اسرائیل کے پاس نیوکلر پاور ہونے کی وجہ سے امریکہ کا اس پوری ریجن پر ڈومینیٹ ہے, جبکہ امریکہ کے دشمن رشیا اور چائنا ایسا نہیں چاہتے کہ امریکہ یہاں راج کرے. اس لیے یہ ایران کو ہر وقت سپورٹ کرتے ہیں تاکہ یہ نیوکلر پاور بن جائے اور اس ریجن کے اندر پاور بیلنس ہو جائے, کیونکہ ایک رول کے مطابق 2 نیوکلر پاور کو کبھی بھی آپس میں لڑنے نہیں دیا جاتا. اس لیے اگر ایران نیوکلر پاور بن جاتا ہے تو اسرائیل جو اس ریجن میں اپنی منمانی کر رہا ہے, ایران وہ نہیں کرنے دے گا. اس لیے دنیا کو نیوکلر وار سے بچنے کے لیے اس سارے مڈل ایسٹرن کانفلکٹ کو مجبوراً ختم کرنا پڑے گا. ایک نیوکلر بوم بنانے کے لیے جو اسپیشل یورینیم استعمال کیا جاتا ہے, ایران اب تک 70 سے 80% تک اس کی انریچمنٹ کر چکا ہے. اس کے علاوہ ابھی ایران کے لیے کئی اور مسائل بھی ہیں, جیسا اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے بے پناہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایران کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو نہیں پتا, لیکن اب تک ایران کی اکانومی مکمل طور پر آبڑ کھابڑ ہو چکی ہے. ایران کے اندر ریولوشن لانے والے آیت اللہ روح اللہ خمینی کی 3 جون 1989 کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کے جنازے پر 1 کروڑ لوگ شامل ہوئے تھے. یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا. ان کے بعد ایران کے اندر پھر سے الیکشن کروائے جاتے ہیں اور اب کے بار ایران کے سپریم لیڈر بنتے ہیں آیت اللہ خمینی کے شاگرد سید علی خمینی, اور آج تک ایران کے یہی سپریم لیڈر ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران امریکہ, سعودی عرب اور اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا یا پھر نیوکلر پاور بن کے دکھائے گا؟ کامنٹس میں ایران کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں.